ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ایران کی جانب سے خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا کر جوابی حملے کیے جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات نے ایک بار پھر اپنے شہریوں اور رہائشیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ حکام کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے ملک کی جانب ممکنہ میزائل حملے کے خطرے کی نشاندہی کی۔ عوام سے اپیل کی گئی کہ محفوظ مقامات پر رہیں، حکام کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایات پر عمل کریں۔ اس سلسلے میں متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے متعلق اداروں نے ایڈوائزری جاری کی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق فضائیہ نے ملک کی طرف 2 میزائلوں کا سراغ لگایا، دونوں سمندر میں گر گئے۔ بیان کے مطابق وزارت دفاع اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ ہائی الرٹ پر کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا مضبوطی سے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ وزارت عوام سے ملک کے سرکاری حکام سے تمام معلومات حاصل کرنے اور افواہوں اور غلط معلومات سے بچنے کی بھی اپیل کی۔ یہ الرٹ ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ماہ قبل طے پانے والے عبوری مفاہمتی معاہدے کی مدت 17 اگست کو ختم ہوئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے کل سے شام سے ہنگامہ تھا کہ دبئی پر حملہ ہوا، میزائل حملہ ہوا۔ بہرکیف وہاں کی حکومت نے جو ہے اس وقت یہ تو کہا ہے کہ میزائل سے حملہ ہوا ہے، لیکن اس کو روک دیا گیا۔ اب دبئی ایک ایسا علاقہ ہے جیسے دوسرے بہت سارے جو ہے علاقے، وہ پوری طرح سے میڈیا کو سینسر کرتے ہیں، اپنے مطلب کی ہی بات سامنے لانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اندرونی حقائق بیان کرنے سے پہلے بہت زیادہ بار سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہاں غیر مصدقہ ہوتی ہے۔ ادھر ظالم صہیونی اسرائیل نے شام کے صوبے ادلب کے دیہی علاقے میں واقع ابو ظہور فوجی ہوائی اڈے کو گزشتہ روز 8 فضائی حملوں میں نشانہ بنا دیا، اور حملوں میں ہوائی اڈے کے رن وے اور ذخیرہ کرنے والے گوداموں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے کے ذرائع اسرائیلی کشیدگی جنوبی شام سے شمالی شام تک پہنچ گئی ہے، اور ترکی کا کردار بھی براہ راست اسرائیلی حساب کتاب میں شامل ہو گیا ہے، خاص طور پر اس وقت جب اسرائیلی وزیر اعظم ظالم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر نے منگل کی شب حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دمشق کے ایک ایسے سیکورٹی مفاہمت کی خلاف ورزی کے قریب تھا جس کے تحت ترک فورسز کو ہوائی اڈے پر تعینات کیا جانا تھا۔ ان اسرائیل حملوں کے بعد ابو ظہور ہوائی اڈہ ایک بار پھر شام کے فوجی منظرنامے کا مرکز بن گیا ہے۔ یہ ہوائی اڈہ ترک سرحد سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور 1 دہائی سے زائد عرصے تک غیر فعال رہا۔ تاہم حالیہ ہفتوں میں سیٹلائٹ تصویر میں ہوائی اڈے کے اندر مرمت اور بحالی کا کام دکھائی دیا تھا، اور عنقریب وہ جو ہے ترکی کے زیر استعمال آنے والا تھا۔ اس سے پہلے ہی ظالم صہیونی درندے نے اس ابو ظہور ہوائی اڈے کو نشانہ بنا کر شام کی فضائیہ اور فضائی دفاعی نظام کی تعمیر نو میں ترکی کے کردار کو جو ہے پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا اسرائیل کا جواب ترکی دے گا یا ہمیشہ کی طرح سے خاموشی اختیار کرے گا۔ کیا ترکی میں اتنی ہمت ہے کہ جو اس وقت ظلم و ستم شام پر ظالموں کی طرف سے ہو رہا ہے اس پر صرف مذمتی بیان تک ہی محدود رہے گا، یا کچھ آگے کی کارروائی بھی ترکی کی جانب سے ہوگی؟ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے ضلع گونڈا میں یوم آزادی کے موقع پر ہندو طالبات کو برقع پہنا کر ڈانس کرانے کا معاملہ طول پکڑ گیا ہے۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد مسلم اور ہندو برادری کے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، جس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ اتوار کی شام ویڈیو سامنے آنے کے بعد بی ایس اے امیت کمار سنگھ نے بی ای او ریاض احمد کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ پیر کی دوپہر تقریباً 2 بجے بی ای او نے اسکول کا معائنہ کیا۔ تحقیقات میں معلوم ہوا کہ خواندارے پولیس اسٹیشن
پولیس اسٹیٹس علاقے کے ووسنی بزرگ میں واقع نالج بیم اکیڈمی بغیر منظوری کے 12ویں جماعت تک چلائی جا رہی تھی۔ اسکول انتظامیہ منظوری سے متعلق دستاویزات پیش نہیں کی، جس کے بعد اسکول کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ بی ای او ریاض احمد خود بازار سے 3 تالے خرید کر لائے، اسکول کے پرنسپل کے کیبن سمیت 3 گیٹوں پر تالے لگا دیے۔ یہ پورا معاملہ یوم آزادی کے موقع پر ہفتے کی دوپہر پیش آنے والے پروگرام سے شروع ہوا۔ نالج بیم اکیڈمی میں مختلف موضوعات پر طالبات نے پروگرام پیش کیے۔ اس دوران 4 سے 5 ہندو طالبات نے برقع پہن کر ڈانس کیا۔ کسی نے اس کی ویڈیو بنا لی جس میں طالبات بھوجپوری، ہریانہ اور فلمی گانوں پر اسٹیج پر رقص کرتی نظر آ رہی تھی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معاملے پر احتجاج شروع ہو گیا۔ تنازع بڑھنے کے بعد اسکول کے مینیجر نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام کا مقصد صرف تفریح تھا، اگر اسے کسی کے جذبات مجروح ہوئے تو معذرت خواہ ہیں۔ بی ای او اور ریاض احمد نے بتایا کہ اسکول کو 1 ہفتہ قبل ہی بند کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے چلایا جا رہا تھا۔ بغیر منظور کے اسکول چلائے جانے کی تصدیق کے بعد مینیجر کے دفتر، پرنسپل کے دفتر، مرکزی گیٹ پر تالے لگا کر اسکول کو سیل کر دیا گیا ہے۔ بی ای او نے کارروائی کی مکمل رپورٹ ضلع بیسک ایجوکیشن افسر امیت کمار سنگھ کو بھیج دی ہے۔ تو ناظرین کرام، میں برقعے سے دشمنی یا برقعے کو بدنام کرنے کے لیے اسکولوں میں بھی کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ کرناٹک حکومت نے دیہی علاقوں کے سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء کے لیے پیشہ ورانہ اور اعلیٰ تعلیم میں 7.5% ریزرویشن دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے اعلان کیا تھا کہ ریزرویشن میڈیکل انجینئرنگ سمیت پیشہ ورانہ کورسز میں نافذ کیا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس قدم کا مقصد دیہی سرکاری اسکولوں کے طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کے مواقع کو بڑھانا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 7.5% ریزرویشن کے ساتھ کرناٹک حکومت دیہی طلباء کے لیے سہائے ہستہ وسا ہستہ اسکیم بھی نافذ کرے گی۔ اس کا مقصد دیہی علاقوں کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں مدد فراہم کرنا۔ حکومت کے مطابق ریزرویشن اور اسکیم کے ذریعے دیہی سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء کے لیے پیشہ ورانہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع کو مضبوط کیا جائے گا۔ بہار میں قومی اہلیت و داخلہ امتحان نیٹ کا پرچہ لیک ہونے کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر پولیس کارروائی اور AK-47 سے گولی چلائے جانے کے خلاف RJD آج 9 اگست راج بھون مارچ کے لیے احتجاج کر رہی ہے، اور اس کے مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جب پارٹی کے ہزاروں کارکنان راج بھون کے قریب پہنچے تو پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روکا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو کو پولیس نے حراست میں بھی لے لیا۔ پولیس حراست میں لے جانے کے دوران تیجسوی یادو نے اپنا سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم طلباء کے حقوق کے خاطر پرچہ لیک روکنے کے لیے بہار کو آگے بڑھانے کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے، ہمیں انصاف چاہیے، جواب دہی طے ہونی چاہیے کہ کس کے حکم پر گولی چلائی گئی۔ بہار پرچہ لیک کا مرکز بنتا جا رہا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر ناظرین گرامی، اعظم خان کے ٹھکانوں پر پھر سے اس وقت ED کی ریڈ چل رہی ہے، اور اعظم خان کا پیچھا یہاں کی حکومت نہ چھوڑ رہی ہے اور نہ ہی یہاں کی جو سرکاری تنظیمیں ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر سابق وزیر اعظم خان کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ED نے بدھ کی صبح اعظم خان ان کے معاونین کے 10 ٹھکانوں پر چھاپے ماری شروع کی۔ ED کی کارروائی راجدھانی دہلی کے ساتھ ساتھ اتر پردیش کے رامپور، سہارنپور اور دیگر علاقوں میں ایک ساتھ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ED کی ریڈ منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ کے تحت کی گئی۔ جانچ ایجنسی کی ٹیمیں مالیاتی لین دین، مالی بے ضابطگیاں اور مشکوک فنڈنگ کی جانچ کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہیں۔ ED کی ٹیمیں مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی، مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ کی باریکی سے جانچ کر رہی ہے۔ یونیورسٹی احاطے میں عہدیداران کی رہائش پر مرکزی سیکورٹی فورسز کی موجودگی میں دستاویزات، ڈیجیٹل ثبوتوں کو کھنگالا جا رہا ہے۔ جانچ ایجنسیوں کے مطابق معاملہ سرکاری ٹھیکوں میں ہوئی مالی بے ضابطگیوں اور نجی ٹھیکیداروں کے ذریعے فنڈ کے مبینہ ڈائیورجن سے وابستہ ہے۔ ابتدائی جانچ میں انکشاف ہوا ہے کہ کچھ نجی ٹھیکیداروں نے سرکاری ٹھیکوں سے ملے فنڈ کا بڑا حصہ غیر قانونی طریقے سے مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ اور یونیورسٹی میں ٹرانسفر کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ تو جانتے ہیں کہ کس طرح کے بہانے سے اس وقت اعظم خان کو اور ان سے وابستہ اداروں کو تکلیف دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ جگ ظاہر ہے کہ سیاسی دشمنی نکالی جا رہی ہے۔
کل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن و بھائی چارے کے فروغ کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیپک کمار، جو محمد دیپک کے نام سے مشہور ہوئے، وہ رحمت عالم امن ایوارڈ 2026 دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حیدرآباد میں منعقد ہونے والی تقریب کے دوران دیا جائے گا۔ اتراکھنڈ کے کوٹ دور کے رہنے والے دیپک کمار اس وقت توجہ کا مرکز بنے جب انہوں نے کشیدہ صورتحال کے دوران ایک عمر رسیدہ مسلم دکاندار کی حمایت میں آواز اٹھائی۔ اس موقع پر خود کو محمد دیپک کے طور پر متعارف کروانے کی ان کے اقدام کو فرقہ وارانہ اتحاد، بھائی چارے اور ایک دوسرے کے احترام کی علامت کے طور پر سراہا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، بڑے بڑے محلوں میں بھی سانپ نظر آ سکتے ہیں، اور شاہ رخ خان کے گھر منت میں اگر سانپ آ جائیں تو پھر کس طرح کی سرخیاں بنیں گی، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ ممبئی میں بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان کی مشہور رہائش گاہ منت میں اس وقت تشویر کی صورتحال پیدا ہو گئی جب باغ کے ایک شیڈ کے نیچے دو سانپ ایک دوسرے میں لپٹے ہوئے نظر آئے۔ واقعہ 17 اگست کی رات تقریباً 8 بجے پیش آیا۔ سانپوں کو دیکھے جانے کے بعد فوری طور پر سانپ پکڑنے والے ماہر وکی دوبے کو بلایا گیا، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ وکی دوبے نے اس معاملے کی اطلاع محکمہ جنگلات کے راؤنڈ افسر دیپک دادا گائیکواڑ اور تھانے میں واقع ممبئی رینج آفیسر کے کنٹرولر کو بھی دی، اور اس طرح سے 8 فٹ لمبائی والے سانپوں کو پکڑ کر کے ان کو واپس جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین گرامی، کیا 10ویں جماعت کے طلباء اپنی ٹیچر کا قتل کر سکتے ہیں؟ یہ کس دور میں آ گئے ہیں؟ جی ہاں ناظرین گرامی، 10ویں جماعت کے طلباء پر اپنی ہی ٹیچر کو قتل کرنے کا الزام لگا ہے یا پھر اشتباہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع نلکنڈا میں خاتون اسکول پرنسپل کی بہیمانہ قتل کے معاملے میں یہ حیران کن پیش رفت سامنے آنے کے بعد لوگ حیران و ششدر ہیں کہ کیا 10ویں جماعت کے طلباء بھی اس طرح کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اس قتل میں 3 نوجوان ملوث ہو سکتے ہیں، جن میں سے 2 10ویں جماعت کے طلباء ہیں اور مبینہ طور پر اسی اسکول میں زیر تعلیم ہیں جہاں مقتولہ پرنسپل کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھی۔ مقتولہ کی شناخت 45 سالہ روپا ریڈی کے طور پر ہوئی ہے، جو کونڈا مالا قصبے کی جے بی کالونی کی رہنے والی تھی اور ناگرجنا پبلک اسکول کی پرنسپل تھی۔ یہ واردات 11 اگست کی رات اس وقت پیش آئی جب ان کے شوہر حیدرآباد گئے ہوئے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق روپا ریڈی کو چاقو سے مبینہ طور پر 27 مرتبہ وار کر کے قتل کیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات کے دوران تقریباً 80 افراد سے پوچھ گچھ کی، جس کے بعد شک 3 نوجوانوں پر مرکوز ہوا جن کا تعلق کونڈا مالا پڑلے منڈل کے 2 مختلف دیہات سے بتایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق 2 مشتبہ افراد 10ویں جماعت کے طالب علم ہیں اور ناگرجنا پبلک اسکول میں ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تحقیقات میں یہ بھی جانچا جا رہا ہے کہ مبینہ واردات کے بعد بھی مشتبہ طلباء اسکول آتے رہے اور تحقیقات کی پیش رفت پر نظر رکھتے ہوئے کسی قسم کا شبہ پیدا ہونے سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ پولیس نے ملزمین کی تلاش کے دوران ابراہیم پٹنم کے قریب 3 افراد کو مبینہ طور پر حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ابھی تک مشتبہ افراد کے کردار، دیگر تفصیلات کے بارے میں باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ تحقیقات کے دوران یہ بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قتل کے بعد گھر سے 4 لاکھ روپے نقد رقم بھی لوٹی گئی ہے۔ پولیس اب اس زاویے سے بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا قتل کا مقصد رقم لوٹنا تھا یا اس واردات کے پیچھے کوئی اور وجہ کار فرما تھی، جبکہ یہ واقعی میں دل دہلا دینے والا معاملہ ہے کہ 10ویں جماعت کے طلباء اپنے ہی اسکول کے پرنسپل کا قتل کر دیں۔ ادھر ناظرین گرامی، اس وقت ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، یہ ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو اجین کی ایک تصویر دکھائی تھی اور بچوں کا احتجاج کا وہ 2-3 منظر دکھائے تھے، جس میں اجین کے ایک دیہات کے طلباء اپنی اسکول کے دور ہونے کی وجہ سے وہ شکایت کر رہے تھے اور لگاتار احتجاج کر رہے تھے۔ آج کلیکٹر ان سے ملنے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا اسکول اس وقت دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جائے گا، ان کے مطالبات کو پورے کیے جائیں گے اور اسی علاقے میں ان کے لیے اسکول بنایا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، جین الفا اس وقت لگاتار اپنے احتجاجات کے ذریعے سے اپنے مطالبات کو پورا کروا رہی ہے حکومت سے،
اور حکومتیں ان کی باتیں مان بھی رہی ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے CJP پارٹی پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔